یہ دام اتنا سستا غلام لے کر جا رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے ظالم تیری نظر پیسوں پر ہے مگر میری نظر یار کے چہرے پر ہے. تو پیسوں کو دیکھ رہا ہے میں نبی کی خواہش کو دیکھ رہا ہوں. یہ رقم تو کچھ نہیں ہے اگر میری ساری زندگی کی جمع پوری تو مانگ لیتا میں اس یار کے اس یار پہ وار دیتا میں اس یار کے اس یار پہ وار دیتا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو وار کے دکھایا بھی ہے. ساری زندگی کی جمع پوری لائن سے سرکار کی بارگاہ میں تو لا کے دکھایا بھی ہے. کہا ظالم تیری نظر پیسوں پہ ہے مگر میری نظر خواہش مصطفیٰ پہ ہے رضا مصطفیٰ پہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال حبشی کو خرید کر اپنے گھر لائے اور کافی خدمت کی حضرت ابوبکر نے. اگلے دن سرکار کی بارگاہ میں لے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت بلال تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے. کہا صدیق یار تو نے بڑی خدمت کر لی ہے اب ذرا میرے پاس آنے دو بلال کو میرے پاس. حضرت بلال حبشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے. سرکار نے اپنے سینے سے لگایا. اس غلامی پہ یار کروڑوں آزادیاں نہ قربان ہو جائیں. اور صرف سرکار نے سینے سے نہیں لگایا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روات کہتے ہیں. روات کئی راوی لکھتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنے سینے سے لگایا ہم نے حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے. وہ قیمتی آنسو سرکار جس غلام کے لیے بہا رہے ہیں بلکہ نچھاور کر رہے ہیں اس غلام کو حضرت بلال کہتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا تھا. سرکار بڑا بھوک کے ساتھ وقت گزارا حضرت بلال نے. یہ ظالم مارتا بھی تھا تکلیف بھی دیتا تھا کام بھی کرواتا تھا اور کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتا تھا. قصور کیا تھا؟ صرف غلامی مصطفیٰ. قصور کیا تھا؟ اسلام. میرے بھائی مسلمانوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم 8 دن کے بعد جمعہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے محنتی مسلمان ہیں. ہم نے اسلام کے لیے بڑے کام کیے ہوئے ہیں. ہم جو ہے وہ اسلام کی کچھ تبلیغ اور اشاعت کر کے ہم کہتے ہیں ہم اسلام کے بڑے ٹھیکیدار ہیں. ہم نے اسلام کے لیے بڑا کچھ کر لیا. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہماری تو کوئی خدمت ہی نہیں. اسلام کے لیے ہماری تو کوئی قربانیاں ہی نہیں. ہم نے کس سے قربان کیا اسلام کی خاطر بتائیں کسے؟ ہم تو 5 منٹ کے لیے اسلام کی خاطر نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن یہاں کفار کا جرم ہوتا ہے. مشرکین مکہ سخت ترین لوگ ہیں. پتہ ہے کہ بات اسلام کی ہوگی تو ظلم ہوگا قتل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ایسے ماحول میں اللہ اللہ کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے. اور حضرت بلال حبشی نے پھر وہ قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر. یہاں تک یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وقت گزرا امیہ بن خلف کے پاس وہ وقت حضرت بلال حبشی نے کاٹا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزاز حضرت بلال حبشی کو عطا فرمایا ذات کا غلام ہے ذات کے غلام ہے رنگت کالی ہے مگر جب سرکار کی بارگاہ میں آ گئے تو پھر کبھی ہاتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں ہے اور کبھی علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں ہے کبھی عمر بن خطاب کے ہاتھوں میں ہے. اور پھر یہ وہی بلال ہے کہ جو سرکار کے بستروں کو سیدھا کرتے ہیں. یہ وہی بلال ہے جو ہر وقت سرکار کے ساتھ رہتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں آ گئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بلال کی کیا ڈیوٹی ہوگی؟ سرکار نے فرمایا یہ میرا پرسنل سیکرٹری ہوگا یہ میرا خدمت گزار ہوگا میرے ساتھ رہے گا. حضرت بلال حبشی حضور کے ہاں آنا جانا حضرت بلال کا ہوتا.
حضور کے کام کاج حضرت بلال کیا کرتے تھے، حضور کے مہمانوں کو حضرت بلال سنبھالا کرتے تھے، ہر وقت حضور کے ساتھ. بس یوں سمجھے کہ ہاتھ باندھے سرکار کے ساتھ ساتھ ہیں. سرکار گھر تشریف لے گئے، چاہے وہ وقت طویل ہو یا وقت قلیل ہو، طویل لمبا ہو یا تھوڑا سا عرصہ ہو، یعنی سرکار تھوڑی دیر کے لیے گھر گئے ہو یا وقت زیادہ گزارنے کے لیے گھر گئے ہو، سرکار گھر تشریف لے جاتے تھے. حضرت بلال حضور کے در دولت کے باہر بیٹھ جاتے تھے. سرکار تشریف لائیں گے، کوئی بات کہیں گے تو میں وہ سنوں گا. حضور کے ساری زندگی بس حضرت بلال حبشی کا مشن یہی رہا کہ حضور کی خدمت. اور حضرت بلال حبشی آپ کو تلوار نہیں چلانا آتی تھی، نہ آپ اس کا شوق رکھتے تھے. حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے کافی کوشش کی کہ آپ کو تلوار سکھائی جائے، لیکن آپ تلوار چلانا نہیں سیکھ سکے. لیکن حضرت بلال حبشی کو سرکار نے پھر کبھی کہیں پیچھے نہیں چھوڑا. اگر غزوہ بدر کے شرکاء میں ابو بکر عمر علی دیگر اصحاب کا نام ہے تو انہیں غزوہ بدر میں حضرت بلال حبشی کا بھی نام آتا ہے. بدر سے لے کر تبوک تک جتنے غزوات میں دیگر اصحاب کا شمار ہوتا ہے انہی غزوات میں حضرت بلال حبشی کا بھی شمار ہوتا ہے. اگر تلوار نہیں چلانا آتی تھی مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت رہے تو غزوہ بدر میں بھی آپ کا شمار ہے. احد، تبوک، ہر جگہ حضرت بلال حبشی کا شمار آتا ہے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جو اعزاز میسر آیا وہ پوری کائنات میں نے شروع میں کہا تھا نا، یہ ایسے غلام ہے کہ جس غلام پر آزادی بھی ناز کرتی ہے، آزادی بھی ناز کرتی ہے. آپ کو جو اعزاز ملا پوری کائنات میں کسی شخص کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی. سب سے پہلے سب سے پہلے اس کائنات میں جس شخص نے اذان دی ہے وہ حضرت بلال حبشی. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا کیا جائے. تو کسی نے کہا جی گھنٹی بجائی جائے. حضور نے فرمایا نہیں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے. کسی نے کہا جی باجا بجایا جائے تو حضور نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا، فرمایا یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے. تو پھر صحابہ کرام رات کو سوئے. حضرت عمر بن خطاب اور حضرت زید ان کے خواب میں اذان کے الفاظ آئے. ان کے خواب میں اذان کے الفاظ آئے. انہوں نے آ کر صبح جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب بیان فرمایا، یا رسول اللہ ہم نے اس طرح کے خواب میں الفاظ سنے. سرکار نے فرمایا یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے. جو الفاظ آپ نے خواب میں دیکھے ہیں وہ دونوں مل کر میرے بلال کو سکھا دو، یہ اسلام